اقرأ باسم ربك الذي خلق بدم قذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورحمة الله وبركاته. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا تا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے
بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. صدق اللہ العظیم. جناب صدر و حاضرین جلسہ، اس دن جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز نہ پڑھنے کا اقربی وبال. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں توحید کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہم سب مسلمانوں پر نماز ہے. اسی لیے جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم میں پہلا عہد اس کی نمازی کا لیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے، جس کا قائم کرنا سب سے بڑی نیکی ہے اور اس کا ضائع کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. محترم حاضرین، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا جرم ہے. اسی لیے قرآن و حدیثوں میں اس پر بڑے سخت دنیاوی اور اخروی وبالوں کا ذکر آیا ہے. چنانچہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت ذلت و رسوائی کا عذاب اٹھانا پڑے گا. اس کو قرآن میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے یوم یکشف عن ساک ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. یعنی قیامت کے دن جو کہ نہایت سخت دن ہوگا اور ساری انسانیت میدان حشر میں جمع ہوں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی، اس کو ساق کی تجلی کہتے ہیں، ظاہر ہوں گی اور تمام انسانوں کو حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو. تو جو کچھ نصیب مسلمان دنیا میں نماز پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کرتے تھے وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ تندرست اور اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے اس وقت ان کی کمر تختے کی مانند سخت کر دی جائیں گی اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھ نہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. محترم سامعین، یہ ذلت و رسوائی کا عذاب بے نمازی کو ذرا محشر ساری دنیا کے سامنے اٹھانا پڑے گا اور یہ عذاب دوزخ کے اصل عذاب سے پہلے ہوگا، جبکہ دوزخ کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا. محترم حضرات، دراصل نماز نہ پڑھنے والا شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے، اس لیے وہ جتنا بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا بلا شبہ وہ اس کا مستحق ہے. اس لیے امت کے بعض اماموں کے نزدیک نماز چھوڑنے والا شخص دین سے خارج اور مرتدوں کے طرح قتل کیے جانے کے قابل ہے. اس سے نماز چھوڑنے کے گناہوں کی سختی کا اندازہ ہوتا ہے. بھائیو، یہ ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت بے بنیاد ہے اور نماز پڑھنا ہی وہ خاص عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے. اس لیے چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کی دعا کرے اور اللہ سے خود کو اور اپنی اولاد کو نمازی بنا دینے کی دعا کرے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي
ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے پروردگار آپ مجھ کو اور میری نسل کو نمازی بنا دیجئے. اے رب میری دعا کو قبول کر لیجئے. اے پروردگار آپ مجھ کو اور میرے والدین کو اضافی ایمان والوں کو قیامت کے دن بخش دیجئے. خدایا ہماری دعا کو قبول و منظور فرما کر ہمیں سچا پکا نمازی بنا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. حدیث نمبر 1 العلم نور علم الاصلیت. حدیث نمبر 2 الصبر ضیاء صبر جلائے. حدیث نمبر 3 المسلم کن مسلم سلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 4 الدین نصیحت دین کا نام ہے. حدیث نمبر 5 الصوم جنۃ روزہ ڈال ہے. حدیث نمبر 6 نظف اپنا ذہن صاف رکھو. حدیث نمبر 7 من سمت نجا جو چپ لا تبائی. حدیث نمبر 8 من زوئی کا جو کسی پر ہنسے گا اس پر قیامت کے دن ہنسا جائے گا. حدیث نمبر 9 المومن لا یکذب سلمان جھوٹ نہیں بولتا. حدیث نمبر 10 الدین یسر دین آسان ہے. السلام علیکم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 11 العین حق نظر لگنا سچ ہے. حدیث نمبر 12 الصراط حق پل صراط سے گزرنا سچ ہے. حدیث نمبر 13 السؤال ظلم مانگنا بری چیز ہے. حدیث نمبر 14 الفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو. حدیث نمبر 15 للجار حق پڑوسی کا تم پر حق ہے. حدیث نمبر 16 اعمالکم اموالکم جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم. حدیث نمبر 17 المستشار محتمل جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. حدیث نمبر 18 تعادو تعابو ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے. حدیث نمبر 19 لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کہو. حدیث نمبر 20 اتقی دعوت المظلومی مظلوم کی آئی سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 21 افسوس سلام تسلم سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤں گے. حدیث نمبر 22 اتقوا معاذ طاعت کی آواز سے بچو. حدیث نمبر 23 من غصہ فلیس منا تو کے بعد ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 24 الزنا یورث الفقر
زنا غربت پیدا کرتا ہے. حدیث نمبر 25 لا يدخل الجنة قاتل رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 26 المسلم ملات المسلم مسلمان کا ہے آپ تو پوری پڑھیں گا. حدیث نمبر 27 لا تتمنوا الموت تو پڑھے مولانا نے بولے دینا موت کی تمنا نہ کرو. حدیث نمبر 28 بلی بلاؤ آیا دن کی بات دوسرے تک پہنچاؤ کائے کی بات ہو. حدیث نمبر 29 القمر جمع الاسم شراب اور برائی کی جڑ ہے. حدیث نمبر 30 والدہ کا جنتو کا او نارو کا ماں باپ ہمارے لیے جنت ہے کیا جہنم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. حدیث نمبر 31 عذاب القبر حق قبر کا عذاب سچ ہے. حدیث نمبر 32 القرآن حجت لک او علیک قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. حدیث نمبر 33 الغیبۃ اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے. حدیث نمبر 34 قرۃ عین فی الصلاۃ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حدیث نمبر 35 سور المؤمن شفاء مومن کا جھوٹا شفا ہے. حدیث نمبر 36 من لا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. حدیث نمبر 37 الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں. حدیث نمبر 38 لا یبولن احدکم قائما تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. حدیث نمبر 39 الجہاد ماض الی یوم القیامہ جہاد قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. حدیث نمبر 40 سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر مومن کو برا کہنا فسق ہے اور ناحق مار ڈالنا کفر ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے کی سنت. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا. نمبر 3 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. نمبر 4 سنت طریقے کے مطابق ایک زانوں یا 2 زانوں بیٹھنا. نمبر 5 دایاں سے کھانا. نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 بہت زیادہ نمبر 8 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 اگر لقمہ گر جائے تو اڑا کر کھا لینا. نمبر 9 3 انگلیوں برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 10 ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر 11 کھانے میں عیب نہ نکالنا. نمبر 12 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. السلام علیکم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ والا برکت اللہ. جب بسم اللہ بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ والا برکت اللہ. جب بسم اللہ بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ اولہ واخرہ. کھانا کھانے کی بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین.
اقرأ باسم ربك الذي خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے کی سنتیں: نمبر 1 ڈایات سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، نمبر 5 3 سانس میں پینا، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کی دعا: اللہ بسمی کا آموت وایا. سو کرنے کی دعا: الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. السلام علیکم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ ترجمہ: اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں اور زیادہ اور برکت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 رمضان شریف کے روزے رکھنا. نمبر 4 مال کی زکوٰۃ دینا. نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا. السلام علیکم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا: غفرانک مولائی الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ تمجید: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ توحید: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ رد کفری: اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به تبت ورجعت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبہتان والمعاصی کلیہ. اسلمت وآمنت وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الرحمن الرحیم. اسلامی معلومات. سوال: آپ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے. سوال: آپ کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ. سوال: آپ کون
کون ہے؟ جواب مسلمان. سوال آپ کا دین کیا ہے؟ جواب اسلام. سوال آپ کس کی امت میں ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سوال آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب مکہ معظمہ میں. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کس محلے میں پیدا ہوئے؟ جواب سکول نامی محلے میں 22 اپریل 571 عیسوی کو. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز کیا ہے؟ جواب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ جواب دادا عبدالمطلب نے. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس کا دودھ پیا؟ جواب 3 یا 4 دنوں تک اپنی والدہ کا. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے بعد کس کا دودھ پیا؟ جواب حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 3 یا 4 ماہ تک. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کا دودھ پیا؟ جواب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 2 سال تک دودھ پیا. سوال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب 32 ہجری میں انتقال ہوا. سوال حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب 7 ہجری میں. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتاؤ. جواب حضرت عبداللہ. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب 553 عیسوی کو مکہ شریف میں. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کب اور کہاں انتقال ہوا؟ جواب 571 عیسوی کو مدینہ منورہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضو کے فرائض. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے لے کر دوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 دونوں پائے گھٹوں سمیت دھونا. غسل کے فرائض. نمبر 1 غرارہ کرنا. نمبر 2 ناک کے نامت سے تک پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی پہنچانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کی دعا. بسم اللہ. اللہم انی اعوذ بک من همزۃ الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے چھیڑ چھاڑ سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئے. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کرنے کی سنت ہے. نمبر 1 پاک ہونے کی نیت کرنا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گھٹوں یا کلائی تک دھونا. نمبر 3 سر مگاہوں کو دھونا. نمبر 4 بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھونا. نمبر 5 وضو کرنا. نمبر 6 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا. نمبر 7 پہلے سر پر پھر سیدھے کاندھے پر اور پھر الٹے کاندھے پر پانی بہانا. نمبر 8 جہاں پانی نہ پہنچا ہو وہاں ہاتھ سے مل کر پانی پہنچانا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. علامہ تالی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک.
اقرأ باسم ربك الذي خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے پہلے کے 7 فرائض۔ نمبر 1 نماز کا وقت ہونا، نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 بدن کا پاک ہونا، نمبر 4 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 5 سطر کا ڈھکا ہونا، نمبر 6 قبلہ رخ ہونا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ نماز کے اندر کے 7 فرائض۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 1 رکعت کے 2 سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدہ عقیدہ میں اتحیات کے مقدار بیٹھنا، نمبر 7 اپنے ارادے سے نماز پوری کرنا۔ السلام علیکم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سب کو سکھاتے ہمارے نبی، دین سب کو سکھاتے ہمارے نبی، اچھی باتیں بتاتے ہمارے نبی، اچھی باتیں بتاتے ہمارے نبی، تھے جو مجبور مفلس سبھی کے لیے، تھے جو مجبور مفلس سبھی کے لیے، دکھ ہمیشہ اٹھاتے ہمارے نبی، دکھ ہمیشہ اٹھاتے ہمارے نبی، جو نہیں جانتے تھے خدا کو انہیں، جو نہیں جانتے تھے خدا کو انہیں، حق کی پہچان کراتے ہمارے نبی، حق کی پہچان کراتے ہمارے نبی، پیارے لفظوں میں احکام اللہ کے، پیارے لفظوں میں احکام اللہ کے، ہر کسی کو سناتے ہمارے نبی، ہر کسی کو سناتے ہمارے نبی، تھے وہ رحمت وہ راحت سبھی کے لیے، تھے وہ رحمت وہ راحت سبھی کے لیے، کام سب کے ہی آتے ہمارے نبی، کام سب کے ہی آتے ہمارے نبی، رات میں آپ پڑھتے تھے قرآن کو، رات میں آپ پڑھتے تھے قرآن کو، دن میں کلمہ پڑھاتے ہمارے نبی، دن میں کلمہ پڑھاتے ہمارے نبی، جو صحابی بھی آتے تھے ایمان میں، جو صحابی بھی آتے تھے ایمان میں، دائی ان کو بناتے ہمارے نبی، دائی ان کو بناتے ہمارے نبی، نہ ستایا نہ مارا کسی کو کبھی، نہ ستایا نہ مارا کسی کو کبھی، دل نہ ہرگز دکھاتے ہمارے نبی، دل نہ ہرگز دکھاتے ہمارے نبی، دین سب کو سکھاتے ہمارے نبی، دین سب کو سکھاتے ہمارے نبی، اچھی باتیں بتاتے ہمارے نبی، اچھی باتیں بتاتے ہمارے نبی۔ السلام علیکم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسدات نماز یعنی جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خواہ قصدن ہو یا بھول کر۔ نمبر 1 بات کرنا، نمبر 2 سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا،
نمبر 3 چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 4 رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا کسی بات پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ نمبر 7 نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8 پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی خراب ہو جاتے ہو۔ نمبر 9 عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلاً ایک ساتھ دونوں ہاتھ سے کوئی کام کرنا۔ نمبر 11 قبلے سے سینے کا پھرچانا۔ نمبر 12 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائے۔ نمبر 13 نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے۔ نمبر 14 ارکان کی ادائیگی میں امام سے آگے بڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد کی دعا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ، اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ کی پاکی کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اور آپ کا نام بہت برکت والا ہے اور آپ کی بزرگی برتر ہے اور آپ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ، میں اللہ
صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس تمام احکام قبول کیا، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ تقدیر اچھی ہو یا بری صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی میں ایمان لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو بول کر ہم سے بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا نمبر 2، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، حال ہم تو اپنا اتم بلدال بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی فرما بلدال بنا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتا، اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں داخل ہونے کی سنت: نمبر 1، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 3، کنکر کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا کر اس طرح داخل ہونا کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے۔ نمبر 4، پہلے سیدھا پاؤں گھر میں داخل کرنا۔ نمبر 5، گھر والوں کو سلام کرنا، السلام علیکم۔ گھر سے باہر نکلنے کی سنت: نمبر 1، گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا۔ نمبر 2، پہلے الٹا پاؤں گھر سے باہر نکلنا۔ نمبر 3، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا: سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22۔ میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اظہار صفی۔ قاعدہ نمبر 2، اخفاء صفی۔ قاعدہ نمبر 3، ادغام صفی۔ قاعدہ نمبر 1، اظہار صفی، جیسے ہم فیہا، اظہار صفی ہوگا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ فایا ہے، اس لیے اظہار صفی ہوگا۔ میم ساکن کی آواز کو بغیر گناہ کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم فیہا۔ قاعدہ نمبر 2، اخفاء صفی، جیسے
ان ربهم بهم ایک کوئی صفی ہوگا میم ساکن کے بعد با آیا ہے اس لیے ایک کوئی صفی ہوگا میم ساکن کی آواز کو گنہ اور اقوا کے ساتھ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے جیسے ان ربهم بهم. قاعدہ نمبر 3 ادغام صفی جیسے الیکم مرسلون ادغام صفی ہوگا میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے اس لیے ادغام صفی ہوگا میم ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر گنہ اور اقوا کے ساتھ پڑھیں گے جیسے ان رب الیکم مرسلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آپ نمبر 1 مسافہ کرتے وقت تو اللہ کی تعریف کرنا، خیریت معلوم کرنے پر الحمدللہ کہنا. نمبر 2 مسافہ کرتے وقت دعا پڑھنا، یغفر اللہ لنا ولکم. نمبر 3 پہلے سلام کرنا پھر مسافہ کرنا. نمبر 4 مسافہ کرنے میں پہل کرنا. نمبر 5 کسی کو رخصت کرتے وقت مسافہ کرنا. نمبر 6 ہاتھ چھوڑنے میں خود پہل نہ کرنا، تھوکنے کے آدھا. نمبر 1 قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکنا. نمبر 2 ایسی جگہ پر نہ تھوکنا جہاں تھوکنے سے لوگوں کو تکلیف ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور علمی زندگی کے ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر تقریر شرک سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے. آمین. حاضرین اعزام، روئے زمین پر کفر کے بعد شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی بالکل بھی معافی نہیں ہے. قرآن کریم میں صاف عنال ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یعنی اللہ تعالیٰ شرک تو کبھی معاف نہیں فرمائے گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گے معاف فرما دے گے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے. اور شرک کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا. ذات میں شریک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدائی میں کسی کو ساجی اور شریک مانا جائے، اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں. اور صفات میں شریک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا. اس کی کوئی صفت کسی اور میں بھی مان لی جائے. مثلا رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اگر یہ صفت غیر سے جوڑ دے تو یہ شرک ہے اور اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ پیشانی، یہ ماتھا، یہ سر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیکنے اور صرف اسی کے سامنے جھکانے کے لیے ہے. اگر یہ پیشانی، یہ ماتھا، یہ سر اللہ تعالیٰ کے دربار کے علاوہ کہیں اور بھی جھکتا ہے تو یہ شرک ہے اور اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں. ہماری شریعت میں شرک تو شرک، اس کے شعبے سے بھی دور رہنے کا حکم ہے. اسی لیے سلام کرتے وقت سر جھکانے کی اجازت نہیں کہ کہیں شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے. نیز نماز جنازہ میں سجدہ مشروع نہیں کہ کہیں کسی کو یہ سوچنے کا موقع مل جائے کہ مسلمان مردے کو سجدہ کرتے ہیں.
محترم حضرات، یاد رکھیے خداوند عالم کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ کوئی انسان اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، اس سے اس کو بڑی غیرت آتی ہے اور یہ بات اس کی نظر میں بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس ذات کا یہ ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک اللہ کے ذات کے ساتھ اور خود اپنی ذات کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اس لیے شرک ناقابل معافی و تلافی جرم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 8ویں پارے میں صاف اعلان ہے، مشرک کا جنت میں داخلہ اتنا مشکل ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا مشکل ہے، اور حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے، مشرک کا جنت میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا کہ دودھ کا دھنوں میں واپس جانا مشکل ہے۔ خدا را ذرا سوچئے، وہ پاک ذات جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو زندگی بخشی، آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان عطا فرمایا، بولنے والی زبان اور سوچنے والا دل و دماغ دیا، اس کا حق تو یہ ہے کہ آدمی اسی پاک ذات کی بندگی کرے اور اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے۔ لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں نے اس پاک ذات کے ساتھ اوروں کو بھی شریک سمجھ لیا اور بعضوں نے اسے بھول کر نئے خدا بنا لیے اور انہی کو اپنا کار ساز وکیل اور معین و مددگار تصور کرنے لگے اور اس طرح ناقابل معافی جرموں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ سب نہیں عظیم اللہ ہم پر کیا ہے؟ عظیم اللہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔